رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھو. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آقایون جلو تشریف بیارن تا مثلا بفهم یا استان که دیگه بالاخر یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. خداوند منان در سوره عصر صحبت میکند، به قسم زمان میخورد. من سوگند یاد میکنم برای زمان. مراد از زمان پیغمبر زمان یا امام زمان هست. علت خوردن قسم محکم کردن یا زیاد فهماندن به بندگان، چون کلام خدا که دیگه همیشه محکمه، ولی فقط یادآوری و اهم بودن بیان و اهم بودن مسئله که مسئله ایمان هست که قسم میخورم که انسان در خسران هست، خساره هست. در خدمت شما عرض کردم که یکی نقصان هست یکی خسران هست. نقصان وقتی که تجارت میکنی یه سود خوبی نمیبری بهش میگه نقصان کردم، ولی یه موقع مغازه شما آتش میکشه، آتش میزنن، دیگه همه چیز از دست میره، اون خسران هست. میگه این آدمی که به دنیا اومده در حقیقت در خسران هست اگر همینطور بیاد و برگ میگرده. الا الذین آمنوا، ولی اگر میخوای از خساره در بیایید ایمان بیاورید و عمل الصالحات، نه فقط به زبان بگید که لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. علاوه بر ایمان باید عمل صالح هم انجام بدهید. یعنی هم عقیده هم اصول دین را بیان کرده، هم فروع دین که احکامات و عمل صالحات هست. و پس از آوردن ایمان و انجام دادن عمل صالح وظیفه شما چه خواهد بود؟ وظیفه شما وصیت کردن برای حق که تا خود زنده بودید بر حق عمل کنید، وقتی که میخوای از این دنیا برمیگردید به حق تلقین کنید و وصیت کنید که برادران بچه ها هر چه هستند باید با ایمان باشند، با تواصی بالحق همیشه پیروکار حق باشید و تواصی بالصبر و وصیت بکنید برای صبر کردن. عزیزان گرامی، وقتی که آدم انسان به این دنیا میاد یک نوع حجاب همراه خودش می آورد
که حجاب تعلق هست که در دست من و شما نیست. وقتی که روح را میخواهند در این دنیا بفرستند، مثلا اگر شما میخواهید مسافرت کنید و سفر شما سفر آبی باشد و در اختیار شما یه ماشین بذاریم، یه اسکوتر، یه موتورسیکلت که اون برای شما فایده نداره، باید کشتی باشه. و اگر سفر صحرا کنید به شما هواپیما بدن، اونم فایده نداره. سفر صحرا باید یه شتر داشته باشه. مثلا هر جا که شما میرید طبق همون محیط یه سواری داشته باشید. وقتی که روح بشر در این دنیا دارد سفر میکند، باید سواریش یه ماده باشد، چون دنیا ماده است، طبیعت. لذا اون روحی که سوار به جسم می شود، به این جسم میگن حجاب تعلق، که روح ما یک نوع محدودیت میگیرد. همون قدری که به اندازه‌ای که جسم پرورش مییابد، قوت روح نشان میدهد. روح بچه همون موقع هم روح بشر بود که بچه بود، وقتی که جوان شد باز هم روح همون بود، پیر شد باز هم روح که عوض نمیشه، ولی طبق سنها و طبق قدرت اون روح توسط این جسم عمل میکند. همون قدری که مثلا روح شما با این چشمهای مادی نگاه میکنند، این وسیله هست. اگر چشم ضعیف باشد، که روح که ضعیف نیست، روح ضعیف نیست، چون این چشم خراب شده، این دوربین خراب شده. از این جهت روح شما همون قدر و همون اندازه میتونی شما نگاه کنید که این چشم کار میکنه. ولی اگر چشم را میبندی، میتونی اینجا نشستی تهران را مسافرت کنید، با چشم بسته میتونی فکر کنی. با عقل، با روح شما لازم نداره چند هزار کیلومتر باشه یا چند سانتی متر باشه، برای شما فرق نمیکنه. لذا روح ما محدود می شود و این محدودیت را میگویند حجاب تعلق. خداوند حجاب دوم که بر این روح سوار می شود حجاب گناه است. وقتی که آدم گناه می کند، معصیت می کند، این روح یک حجاب دیگه، مثلا اون اسرار الهی از اون پنهان می شود. هر قدری که آدم از خدا دور نمی شود، همون قدری که گفتم که مثلا ما میگیم امام زمان دیگه غایب شدن، امام زمان را گم کردیم. امام زمان گم نکردن، ما گم کردیم، ما گم شدیم. چون وقتی که بچه خود را گم میکنه، نمیگه پدر مادرم گم، نمیگه من گم شدم، میگه پدر مادرم گم شدن، چون همیشه به طرف اونا نسبت میده. از این جهت این حجاب تعلق و حجاب معصیت، خداوند منان میفرماید که من شما را برای برگشت به این سفر فرستادم، شما کاری کنید که این روح شما از این حجاب تعلق هم در بیاد. همه عرفا که همون طوری که جلو نگاه میکنن، با همون چشم پشت میدیدن، همون پشت میدیدن. برایشون ما میگیم این کمالات هست، این کرامات هست. اونا اصول خدا را رعایت کردن. وقتی که آیت الله علامه طباطبایی بن نجف میرسن، ذریعه امیرالمومنین علیه السلام تشریف میبرند، دعا میکنند که ای امیرالمومنین، من این در دیار غربت، کی به من درس میگه، کی به من پناه میده، کی برای من حجرت آماده میکنه، کی بالاخره همه چیزهایی که متعلق زیست من هست، کی هست. همون در دلشون صحبت میکنن. همون یه دست روی پشتش میاد، میگه پسر جان غصه نخور، وقتی که حرکت کردی امیرالمومنین همه چی برایش درست کرد. اصلا نگفته. وقتی که آدم از این حجاب تعلق در میاد، فکر را میخوند. این فیس تایم و این همه چیزها، این تکست مسیج و اینا الان دیگه ایجاد شدن. در زمان امیرالمومنین و در همه ائمه اطهار علیهم السلام انتقال مفهوم یہ علم بود. علم منایا و بلایا
که حضرت امیر به شاگردان خودشون میثم تمار و ابو ذر غفاری و حبیب ابن مظاهر به این همه 9 نفر این علم بلایا و منایا آراسته کرده بودن. اینا آشنا بودن که کی در چه زمان اینا کشته میشون، میدونستن. هرچه میگفتن ساکت باش اینا میکشن شما رو، مولا نه ما میدونیم کی کشته میشیم، چون علم منایا و بلایا. ولی وقتی که به ما اگر اطلاع بدن آقا 2 سال داری شما دیگه، همون فکر بیمه و اینشورنس و خونه و ملاک و املاک، نه اینا آماده بودن. از این جهت این انتقال مفهوم وقتی که یکی از امام هادی نقی علیه السلام در زمان امام هادی نقی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و علی محمد، امام فرمودن به یکی از یه نفر، یه صحابی، که این امانت ما را فلان دهات ببر. آقا اونجا کجا میبرم؟ میگه وقتی که میرسی یه نفر منتظر شما هست. آقا من میبرم. اون میبره، وقتی که صبح میرسه میبینه در سرحد، در مرز اون منطقه یه نفر استاده. آقا جون یه امانت ما را آوردی یا نه؟ میگه آقا چه امانتیه که شما میدونی، چه قول و قرار داری؟ گفت دیشب یکی از صحابی امام فوت کرده، برایشون کفن توش. میگه کفنه؟ شون از کجا اطلاع دارد که دیشب مرده؟ دیشب فوت میکنه. میگه کفن نه فقط کفنه، کفن و اینقدر رقم هم هست، اینقدر پول هم هست، صدر کافوره. وقتی که اون را پارچه را باز میکنن، باربونه را میبینن یک کفن هست، همون رقمی که اون عددی که اون نفر گفت. آقا شما از کجا اطلاع داری؟ خوب این زمان میشه میگه آقا تکست مسیج کردن، تکست مسیج اومده همین قدر، یه حواله میگن مثلا چی میگی. ولی اون زمان انتقال مفهوم در زمان امام بین اصحاب رایج بود، تایل ارز بین اونها رایج بود. این حجاب تعلق را در میارند، نه اینکه بر آدم بیاد خود را از رها کند از حجاب تعلق، دیگه هیچ چیزی لازمی نداره. همون غزلی که حضرت امام فرمودن، من به خاله لبت یار گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، من از مسجد مدرسه بیزار شدم. ما می گفتیم امام را اذیت میکردن بچه مدرسه، که امام میگه من بیزار شدم. این مردم به حضرت امام هم در مسجد احکام میپرسیدن، بهشون اذیت میکردن. از این امام گفتن من از مسجدم بیزار شدم. معنیش این نیست، معنیش این بود که خدایا این مدرسه و مسجد هر دوتا هدف من نیست، این وسیله هست به رسیدن به تو. بگو که تا کی در این وسیله بمونم؟ من از این وسیله بیزار شدم، میخوام عرفان تو را درک کنم. عزیزان محترم، این برای ما که از حجاب تعلق در بیاریم، نه این که حجاب معصیت را ترک کنیم. این فقط یه نقطه‌ای هست که ائمه اطهار علیهم السلام از بیرون آمدن از این حجاب به ما چندین چیزها نصیحت فرمودن که اگر شما بر این نصیحت ها عمل کردید، نه این که از فقط این که شما از معصیت دور هستید، بلکه این حجاب تعلق را هم میتونی بیرون بیایید. این جسم شما لازم نداری که این گوش هایی که توان دارند گوش کنید، نه، از هوا میفهمی. خیلی ها بودن. حالا من دیدم چندین اساتذه یه قفل میگیرن، میگن که اسم مادر موسی که روی قفل میگن قفل شکسته میشه. من دیدم. اللهم صل علی محمد تشریف محمد بار دیگر صلوات. اللهم صل علی محمد. اجازه اینا هم است. ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند که اگر طبق فرامین ما کار کنید، شما میتونید از حجاب تعلق در بیایید. اول باید پاک باشید.
وضو و غسل این فقط غسل ظاهری نیست، این غسل این پاکیزگی باطنی هم هست، چون قربتاً الله که گفتید این در فکر و نظر ما یه طهارت می آورد. میگه اگر میخوای از حجاب تعلق در بیایید باید پاک باشید و پاک بودن خودش یه نوع امتیازه که آدم از دیگران امتیاز پیدا میکند. میتواند مثلا کتاب خدا دست بزند، میتونه بیشتر، یعنی وقتی که پاک شدی میتونی با قرآن صحبت کنید، با خدا صحبت کنید، میتونید مفاهیم را بفهمید. پاک باشید که میتوانید مثلا از احادیث مطالعه کنید، بیشتر استفاده کنید، در معنای عمیق اون میتونی برید. دوم که میگن که حق الناس، شناخت حق الناس، ما باید بدونیم که حقوق ناس چی هست. تا وقتی که نفهمیم دیگه برای ما همه چیز عادیه. از این جهت از در اومدن از حجاب تعلق اول باید آدم پاک باشد، حق الناس را رعایت کند و بداند، شناخت داشته باشد. سوم اخلاص، تا وقتی که خالص نباشد، اخلاص تا وقتی که مخلص نباشد دیگه حالا میدونی، یعنی فقط به دنیا به یک معنی رسیده که آقا منرال واتر، آب معدنی. فهمیدید؟ اولین کاری که به شما نصیحت میگه آقا میری کربلا اونجا منرال واتر بخورید و مریض میشی مثلا، چون آشنا نیستی از اون آب و هوا آشنا نیستی. میگن منرال واتر یعنی مخلص. اسلام همین میگه آقا اخلاص داشته باشید، هرچی هست در اون نیت هیچ چیزی را مخلوط نکنید، همیشه نیت برای خدا باشد، قربتاً الله، برای نزدیک شدن به خدا باشید، نه از که دور شدن به خدا. از این جهت نکته چهارم، دعاها و کلام الله مجید را با شناخت عشق بخونید. اگر با شناخت عشق خوندید این برای شما سود آور هست. چندین نفر دارن قرآن میخونن، چندین نفر دارن حدیث میخونن، خودش حروف یه اثری بر روح ما دارد، ولی وقتی که با شناخت نخونید دیگه نمیفهمی. همونطور است که یه مسافر کنار شما به صندلی نشسته، از اینجا تا کالیفرنیا رفتی 5-6 ساعت، میگه آقا اسم شما چیه؟ اسم من اینه. اسم من شما؟ آقا اسم منه. فقط همین قد میدونی، ولی صحبت کنید از فرهنگ، از آشنایی بیشتر بیشتر بیشتر. قرآن همینطوره. اگر قرآن خوندی با زور، با گفتن پدر و مادر یا معلم که کتک نزنه، آقا قرآن خوندم، آقا تمام کردم دیگه، کل قرآن را تمام کردم، ولی با عشق و علاقه نبود که دیگه هم زبان نمیشه. اگر قرآن کتاب زندگی هست، هر روز 50 تا آیت اگر کسی بخوند با معنی، چند روز نمیگذره که قرآن با شما صحبت میکنه. قرآن صحبت میکنه، حل شما میگه. استخاره کردی، نگاه کردی، یه چیزی پرسیدید، این برای شما معنی میگه. بعدن هم روزی حلال. آدم روزی که میخوره، همه میخورن، ولی روزی حلال باشه. بعض اوقات آدم یه عادت بد پیدا میکند، این عادت بد برایشون یه مشکل ایجاد میکند. تفسیر مجمع البحرین علامه طبرسی میگه که وقتی که ایشون فوت شدن، رفقا بهشون دفن کردن، داخل قبرشون زنده شد دوباره. وقتی که دید آقا من کجا اومدم، اینا که دیگه کارم تمامه دیگه، اینا گذاشتن و قبر رو رفتن، نظر میکنه که خدایا اون کاری که من دارم تفسیر می نویسم، من نظر میکنم اگر با سلامتی بیرون اومدم دیگه اون را تکمیل کنم، و اگر در حق من همینطور مرگه که دیگه باید بمونم. همین صحبت با خدا که کرده بود، دید که یه صدا میزنه، در یه صدا میاد، کسی داره قبر را باز میکنه. وقتی که بنده خدا دید یه کفن دزد
که کارش دزدی بود، خب شغله دیگه، کارش دزدی بود، اون داره قبر را باز میکنه و باز میکنه، میخواد که آقا کفن خوب دادن، مردم خیلی دوست دارن این را. این میخواست وقتی که فارغ شد نشسته بود، میخواست آقا نشستن، همون که نشستن این فرار کرد که آقا این مرده زنده شد، چه شد مگه؟ همون کنار قبرستان بیرون اومد نگاه میکرد، آقا این چیه مگه؟ اینم از قبر بیرون اومد، گفت بیا آقا جون من زنده ام. اون که نه شما اونجا باشید بهتره، من دیگه تا خودم نمیرم دیگه، تا زنده ام که اینجا نمیام این قبرستان دیگه، این کارم تمام شد، یہ شغل من از دزدی تمام شد. ایشون میگه آقا اگر نمیتونی بیاد یه لباس چیزی بیارید، من با کفن اگر وارد بستی شدم، وارد آبادی شدم، چندین نفر میمیرن. اون میگه شما همونجا باشید، من برای شما چیزی میارم. بعدا هم یه لباسی چیزی براشون آورد، همون کنار قبرستان گذاشت و رفت دیگه، کار دزدی و اینا رو ول کرد. گفت بابا این که چی شد؟ ایشون هم اومدن پیش رفقا و شاگردان را جمع کردن که خدایا لطف کرد و دیگه بالاخر، خب اون کارش دزدی بود ولی بالاخر یعنی از من و شما که کسی دیگه این چنین انتظار ندارد که ما میایم و قبر را باز کنیم. خب هر کسی مثلا، ولی آقا این مسئله را پرسیدن که خدا وقتی که میخواد که از کسی کار بگیرد، این چنین کارها، این چنین برنامه پیش میان. کار حق را برای از یه آدمی میگیرن، از این کار را برای از اون کار میگیرن دیگه، بالاخره یک کاری هست. ولی اون بنده خدا دزدی موزی را ول کرد. یک روز اومد پیشش گفت که آقا جون برای من شرمنده ام دیگه، به کسی نگید. و بنده خدا آقا گفتن که مثلا تا زنده من اسم نمیبرم، ولی این هم یکی از نشانی های خدا هست که وقتی که آدم صحبت میکند، یک کارهای اهم انجام میدهد، خداوند عالم بالاخره بهش برمیگردونه، کار میکنه. عزیزان، این همه کلمات، این همه برنامه ها برای بازگشت روح به همون حالت اولیه که خداوند منان پیش ما گذاشته. بعدا هم صدقه دادن، صله رحم باید، صله رحم کارش یکی از این اهم این است که دیگه عمر شما را زیاد میکنه. و صله رحم کسی که قطع رحم میکند بالاخره فشار قبر دارد. این همه موارد برای بیرون آوردن از حجاب تعلق، ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن اطاعت خدا، پرهیز از گناهان، عمل صالح، سحرخیزی. وقتی که آدم سحرخیز باشد، یقین داشته باشد، هر عملی که انجام بده در شک و شبهات نه. آقا دیگه این عمل انجام دادن، هر حاجی آقا که میاد یه سوال میپرسن، هر حاجی آقا که اومده یه سوال میپرسن. نه آقا، برای دانستن مسئله چیز خوبی هست، بحث کنید، بپرسید، ولی نه اینکه مثلا از امتحان همه آقایون را بگیرید. بعضی آقا برای دانستن اگر میخوای بپرسید. بالاخره بعدا هم میگن که فرستادن درود، صلوات، این هم یکی از مورد و عامل هست، یکی از عوامل از بیرون اومدن از حجاب تعلق که این بندگان دارن. بیشک امام حسین علیه السلام این انقلابی که برگزار کرد، برپا کرد، این انقلاب نور بود که تربیت معنوی و تربیت مادی، که وقتی که امتحان مادی باشد باید چگونه پیش خدا باشد، وقتی که امتحان معنوی باشد پیش خدا چه باید کرد. از این جهت امام حسین علیه السلام اون چیزهایی که در 28 موضوع 73 دروس را از کربلا ما یاد گرفتیم که همه شجاعت و شهامت و سخاوت و کرامت و عبادت و همچنین صله رحم، دوستی، انسان پسندی، تکریم بشر، این همه موضوعات در کربلا در یک چندین روز پیش امام حسین علیه السلام این آقایون یاد گرفتن. بعضی اگه میگه آقا مریض شدی ما کار را تعطیل کنی دیگه فایده نداره مسجد رفتن یا یاد گرفتن. نه، آقایون در آخرین لحظه هم
این انصار حسین از ابا عبدالله الحسین سبق یک درس یاد می گرفتن و ابا عبدالله الحسین هم درسی که بهشون دادن که اگر خداوند منان همه چیز از مقروض را، قرضدار کسی که دارای قرض هست، همه چیز را می بخشه، ولی حق الناس که دیگه خدا نمی بخشه. لذا هر که مقروض هست باید بپردازد. یه نفر بلند شد گفت آقا جون من مقروضم. از کی قرض گرفتی؟ گفتم که اون فردی که من قرض گرفتم در سپاه شام هست. حضرت ابا عبدالله الحسین یه رقمی بهشون اعطا کردن، عطا نمودن، ایشون هم ادای قرض کرد. آقا چند فردا دیگه جنگ خواهد شد، دیگه همه اونا میکشن یا کشته میشن، چرا من این پول را بدم؟ فایده نداره. بعضی هم میگه آقا اون شرکت تعطیل شد دیگه فایده نداره، خوب خوشحال باشید، اون دیگه لازم نیست اون کردیت کارت بپردازید. ولی بعضی هستن میپرسن، رد مظالم ادا میکنن، رد از مظالم ادا میکنن، صدقه میدن به جای اون، بالاخره استفاده رقم بالاخره قرض بود. ابا عبدالله الحسین بهشون اجازه میفرمایند، ولی آقا جان ما از این شناخت ابا عبدالله الحسین داریم، واقعا این اصحاب حسینی به نقطه کمال رسیده بودند در معرفت، در همدردی، در دلسوزی، در اطاعت، در عبادت به نقطه کمال رسیده بودند و کسی که به این کمال نرسیده بود ابا عبدالله الحسین بهشون اجازه ندادن. آخرین نفری که به ابا عبدالله الحسین رجوع کرد عبدالله بن جوفی نام داشت. این بنده خدا کوفه نبود، از کوفه بیرون بود. وقتی که به کوفه رسید دید همه سر کوچه یه غوغا هست، مردها که دیده نمیشن، همه نیستن، چه خبر؟ همه فقط بچه ها دارن شلوغ میکنن. وقتی که این بچه ها شلوغ میکنن ناراحتن، شوخی میکنن، یه شمشیرهای چوبی دست میگیرن، جنگ میکنن. آقا چه خبر؟ گفتن یه خارجی علیه امیر المومنین یزید ابن معاویه قیام کرده و همه مسلمانان برای پشتپناهی از دین به کربلا رفتن، علیه قیام کردن علیه اون نفری که قیام کرده، یه خارجی. عزیزان به فرزند زهرا خارجی عنوان قرار دادن. این میگه عبدالله بن جعفی میگه که من وارد خونه شدم. همون که وارد خونه شدم دخترم ازم سوال کرد آقا جون شما نرفتید به کوفه، شما به کربلا نرفتید؟ و بچه جون برای چی برم؟ گفت اونجا دیگه یه خارجی اومده و حمله کرده و به اسلام نابود میکنه و همه افواج، همه مردم، لشکرهای کوفه در حمایت یزید ابن معاویه به کربلا رفتن با اون خارجی که قیام کرده جنگ کند. بابا من دوست دارم شما هم برید. ایشون گفت چه خبره که این همه بچه ها مطلع شدن؟ چه سیاستی گذاشتن؟ چه سیاستی گذاشتن که این همه بچه علیه ابا عبدالله شدن؟ اونم بلد نبود ابا عبدالله حسین اومد. میگه باشه من حتما باید برم ببینم بالاخره ماجرا چی هست. وقتی که ایشون میخواد راه میفته دختر دامنش میگیره، میگه بابا جان اونجا جنگه و جنگ مال غنیمت داره، اگر دیدی یه انگشتری برای من بیارید، یه انگشتری از اونجا برای من بیارید. ایشون باشه. این وارد کربلا شد، یک طرف دید که همه دارن حمله میکنن، طبل میزنن، هی محیطی ایجاد کردن. اون طرف من یه تپه رفتم، بالای تپه رفتم، دیدم که بالاخر اون خارجی یه لشکر داره، چیزی داره. وقتی که دیدم هیچ لشکری نبود، چند تنها دیگه کشته شده بودن، توی زمین افتاده بودن. یه نفر استهده بود، صحبت میکرد. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد از شهادت علی الاصغر یه مرتبه برای سخنرانی اومده بودن. این واقع اون زمانه. وقتی که ایشون نزدیک ابا عبدالله میرسه میگه آقا جون شما هستی؟ نه میگه خارجی هستید، اجازه بدید من از طرف شما شمشیر بزنم و قتل بشم و شهید بشم.
امام فرمودند که عبدالله در جان ساران ما جا ندارید. عبدالله اگر تو اینجا کشته بشی دخترش تو هم به من خارجی حساب میکنه، لذا برو اینقدر دور برو که صدای من به گوش تو نرسه، چون اگر شما اینجا موندی همه فکر میکنن من خارجی بودم. بگو که اون خارجی نیست، اون فرزند زهرا ابا عبدالله الحسین است. عبدالله میگه که وقتی که من بیرون اومدم به حکم ابا عبدالله حسین مولایم از بیرون از مقتل اومدم، همون دیدم که یه زلزله داره میاد، من بیهوش شدم. وقتی که به هوش اومدم دیدم که ابا عبدالله الحسین سرش نوک نیزه است، زمین کربلا زلزله گرفته، آب فرات فواران شده، باران مثل بالا می رود، همه موجها موج می زنند، یه باد شدیدی اومد. همون وقتی که برگشت ولی عبدالله بن جعفر میگه که وقتی که من برگشتم به بچه‌ام گفتم که دختر جان اونجا که خبر خارجی نبود، اون دلبند زهرا و فرزند زهرا اولین نفری که برای شهادت ابا عبدالله الحسین در کوفه کارهای خود را انجام داد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا لله و انا الیه راجعون. صلوات. اجازت چاہتا ہوں علی صاحب. خوش قسمتی ہمارے درمیان ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ 25 سال قبل ایک عرصہ ہوتا ہے، 25 سال قبل آپ تشریف لائے، اور آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ اس وطن میں بھی بہار آئی، اور اللہ اس کو سلامت رکھے اور مزید ترقی عنایت فرمائے. بہرحال آج ہمارے کچھ درمیان برادران افغانستان اور ایران، خداوند منان ان کی عزاداری کو قبول فرمائے. یہ عشق ہے کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور اس عشق میں انسان زبان کا محتاج بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس آرگیومنٹ کے ساتھ یہ لوگ نہ آئے ہوں، ہمیشہ یہ آئے اور آتے رہے. یہ عشق ابا عبداللہ الحسین ہے. میں آپ سے کل بھی کہا تھا کہ یہاں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بیل لگی رہتی ہے، اس پہ ایک نوحے کا شعر لکھا ہوا ہے. باز این چه شوری شست که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. کیا ہے ہر سال یہ کیا شورش، یہ انقلاب، آخر وہ کون سی چنگاری ہے جو ہر سال انقلاب برپا کر دیتی ہے؟ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ انقلاب دلوں میں ہمارے ختم نہیں ہوا ہے. وہ گرمی سخن ابا عبداللہ الحسین ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوئی ہے. اور ہر سال رونے میں کبھی بھی وقت کے گزرنے کے باوجود کہ جیسے جیسے حادثات ہمارے بزرگوں کے انتقال وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درد کو کم کر دیتے ہیں، لیکن یہ عجیب درد ہے کہ یہ سال کے سال بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے درد میں کبھی کمی نہیں ہوتی، نہ رونے میں، نہ نوحے میں، نہ کسی قسم کی محبت میں. تھوڑے طریقے بدل جاتے ہیں، فرہنگ بدل جاتی ہیں، کلچر بدل جاتے ہیں، لیکن عزیزان محترم حسین کا ذکر ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پر. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جب جس زمانے میں لوگ خدا کو نہیں مان رہے تھے، اس زمانے میں ایک ہندوستان کے پروفیسر تھے اور پڑھے لکھے تھے کافی، وقت کی کمی کی بنیاد پر بہرحال کم جاتے تھے، لیکن جب کہتے ہیں میں نے دیکھا مولانا کہ ماسکو میں کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کا پرچم، تو میں اپنے سر پہ تعزیہ رکھتا تھا اور میری بیوی پیچھے ماتم کرتی تھی. ہم 2 آدمی ہوتے جو ماسکو کی سڑکوں پہ کھڑے ہوئے تعزیہ نکال رہے ہوتے تھے. عزیزان گرامی، حسین جس سے چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے کام لے سکتا ہے. اس میں افتخار کی بات ہے کہ وہ کس کو اپنی نوکری کے لیے چنتا ہے. اگر کوئی والنٹری کر رہا ہے تو یہ واقعاً کوئی خاص بات ابا عبداللہ الحسین کو اس کی پسند آئی ہے کہ اس کو ہی چنا. لہٰذا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہر انداز میں، ہر جگہ پہ، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دنیا بڑی جدا گانہ ہے. وہ ہماری اور آپ کی طرح نگاہ نہیں کرتے. ایک شخص
نجف کے اطراف کے دیہات کا واقعہ ہے کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہمیشہ نجف اشرف جایا کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو راستے میں ایک شخص اس کو اذیت کرتا تھا اور ستاتا تھا بہت زیادہ. کبھی جملے کستا تھا، کبھی راستہ روک دیتا تھا، کبھی پریشان کرتا تھا. وہ شخص بڑا پریشان رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی شکایت مولا سے نہیں کی. اس کا بھی ارادہ یہ تھا کہ مجھ سے پریشان ہو کے یہ علی کی زیارت کو جانا بند کر دے، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے. زبان سے، اپنے وقت سے، اپنے نامراد قلم سے، اپنی غیر ذمہ دار باتوں سے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکا کر، مسلمانوں کو پریشان کر کر، اسلام کے نام پر جھوٹے بیانات دے کر، اسلام نما اپنی شکلیں بنا کر دین کے نام پر دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس گناہگار کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے گا. جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے گا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں. یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا. یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا. تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. تم سب سے ایک بابری مسجد نہ، پورا عالم اسلام سے ایک مسجد نہیں بچ سکی. حسین اپنا سب کچھ دے کر شریعت کو بچا کر چلے. یہ شخص جاتا ہے، وہ اپنی پریشان کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتا. ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے پریشان نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے اس کے مولا کو برا کہنا شروع کیا. اس نے کہا دیکھو بھائی، یہ تمہارا علاقہ ہے جو بھی ہے، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. اگر تم نے میرے مولا کو برا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے کہا تم تو کیا تمہارے مولا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس نے کہا اچھا. یہ نجف اشرف چلا آیا اور آنے کے بعد بڑا گریہ کیا. اس نے کہا مولا میں نے آج تک آپ سے اپنی اذیتوں کے سلسلے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا، نہ کبھی آپ سے کوئی پریشانی کا ذکر کیا، لیکن آج میں بیزار ہو گیا ہوں اس بات سے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور میں کچھ نہ کر سکا. لہٰذا آج آپ اس کی موت کا فرمان لکھ دیں. آج آپ اس کی موت کا فرمان لکھ دیں، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ روتا رہا، اپنے سر کو امام کی زری سے ٹکراتا رہا اور روتے روتے اس کو بے ہوش ہو گیا. کیا دیکھتا ہے کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں اور اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور اپنی ابا سے اس کے پسینے صاف کرتے ہیں، اس کے آنسو صاف کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں. کہتے فرزند مولا آپ میرا کام کر دیجئے. کہا کہ دیکھو تم صحیح کہتے ہو، اس نے تمہیں بڑا ستایا ہے، اس وقت ہمیں بڑا دل دکھا، اور اب تم اس کے قتل کا فرمان حکم لینے آئے ہو کہ میں اس کے لیے بد دعا کروں وہ ہلاک ہو جائے. تم یہ بھی صحیح سوچتے ہو چونکہ تم اپنے اعتبار سے سوچتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ایسا نہیں کر سکتا مسئلہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. کہا مولا آخر کیوں نہیں کریں گے؟ اس نے آپ کو ناسزا کہا ہے، مجھے دل دکھایا میرا. مولا نے فرمایا کہ ایک روز وہ اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا کہ اس پانی کو دیکھتے دیکھتے اس نے کہا فرات تجھ میں اتنا پانی ہے، اگر تھوڑا سا پانی حسین کو مل جاتا تو کیا ہوتا. اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا. کوئی نہیں تھا جنگل میں سوائے اس کے، وہ اپنے اونٹ کو پانی پلاتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا. اور کہا کہ اس نے میرے حسین کی پیاس کو یاد رکھا ہے، اس نے میرے حسین کی غربت کو یاد رکھا. ولا وہ تنہائی میں رویا، ولا اس نے یہ کام کیا. اس بنیاد پر میں اس کو بخشتا ہوں. وہ میرا مجرم ہے، لیکن حسین کے لیے اس نے ایسا کیا، میرے دل میں اس کی جگہ ہے. عزیزان گرامی، جب اس انسان کے ساتھ ہمارے مولا کا یہ برتاؤ ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بے شک اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں، اور اس کے معنی یہ نہیں کہ مولا ہم سے ناراض ہے، اس کی مصلحت نہیں. یہ شخص غش سے آنکھ کھلتی ہے اور اپنا واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ شخص پھر اس کو روکتا ہے کہ تم تو میری موت کا فرمان لینے گئے تھے، کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں مجھ سے بات نہ کر. کہا کہ نہیں مجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا کہ اگر تو اس دن اونٹ کو پانی پلاتے ہوئے نہ رویا ہوتا تو آج تو مر گیا ہوتا.
اس نے کہا یہ بات تو میری زوجہ بھی نہیں جانتی، میرے سوا، میرے اونٹ کے سوا یہ اونٹ بولنا نہیں جانتا، اور میرے سوا اس بات کو کوئی نہیں جانتا، اس ماجرے کو، تو تم سے کس نے کہا؟ اس نے کہا کہ جس مولا کی شان میں تو گستاخی کر رہا تھا اس مولا نے مجھ سے کہا ہے۔ صلوات پڑھیں، میرے اس مولا نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ تو وہ شخص ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ تیرا مولا مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کہا کہ وہ کریم وہ کریم ہیں، اس نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، میں اپنے منہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھ کر لے چل علی کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا نہیں، میرے مولا نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے خبر دے دی۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تیرا میں مجرم تھا، میں تجھے ستاتا تھا، علی جو میرے نام سزا لکھ دیں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ عزیزان محترم، وہ شخص آیا، اور نہ صرف آیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا علاقہ شیعیان علی میں بدل گیا، پورا کا پورا علاقہ اس نے شیعیان علی میں تبدیل کر دیا، اور اس کا کام یہی تھا کہ نجف آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، آسائشیں فراہم کرنا کہ کسی کو اذیت نہ ہو۔ تو ہمارا طریقہ کار جو کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا، اور صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمیں اپنے طریقہ کار میں تبدیلیاں لانی چاہیے۔ جو طریقہ کار ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، مرحمت فرمائے ہیں، وہ ہماری زندگی کا خزانہ ہے، علم ہماری زندگی کا خزانہ ہے۔ بتا رہی ہے یہ نقطہ ہماری طبع سلیم، علی کی تم میں جگہ ہے تو بس وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے علاوہ ہم علی کو تلاش کریں گے تو علی مل تو جائیں گے، لیکن وہ علی نہیں ملے گا جس کو پیغمبر اسلام نے باب العلم کہا ہے، مدینہ العلم کا باب کہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہماری زندگیوں میں خوشحالی کے رنگ بھرنے کے لیے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم پوری دنیا میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ قوم قرآن کی زندگی کا اعلان کرتی ہے، یہ قوم مفاہیم قرآن کی زندگی کا اعلان کرتی ہے۔ یہ وہاں وہ گھرانہ ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جو جناب سیدہ کی دعا سے خلق کی گئی، اور اس قوم کا ہر اوڑھنا، ہر بچھونا، اس کے اصول، اس کے فرامین، انبیاء کرام، پیغمبر اسلام کے فرامین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی گزارشات کے اوپر مبنی ہے، اور وہ محفوظ قلعہ ایمان ہمیں اس میں عطا ہوا ہے۔ اور نہ صرف ہم اس میں قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ قوم سفرہ ایمان، دسترخوان ایمان جب بچھے گا تو یہ قوم میزبان ہوگی اور لوگوں کو دعوت ایمان دے گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو یہ قوم پوری دنیا کو دعوت ایمان دے گی اور اس سفرہ ایمان پر لوگوں کی مہمان نوازی کرے گی، میزبان ہوگی۔ لہٰذا اس قوم کے لیے ایک امام حسین علیہ السلام نے معیار قرار دے دیا کہ یہاں پر ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے بدلے میں موت خریدتے، جو زندگی کے بدلے میں موت خریدتے ہیں۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، مرنے والے موت کو بھی زندگی کہنے لگے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اس قوم کو جو معیار اور ملاک دیا ہے، اس قوم کے معیار اور ملاک پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ تجارت کے معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں۔ ان تمام معاملات میں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کو بے نیاز بنایا ہے۔ اس قوم کو اتنی ترقی دی ہے کہ یہاں پر ہر مسئلے کا حل ہے، یہاں پر یہ کہہ کر خاموش نہیں کر دیا جاتا کہ یہ کیا جہالت بھرے سوال کر رہے ہو، ہر سوال کا یہاں پر جواب ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے درمیان ہمارے علماء پائے جاتے ہیں، عرفاء پائے جاتے ہیں، مراجع پائے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی تائید حاصل ہے، ورنہ کوئی انسان اتنے بڑھاپے میں صحیح دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ عطا ہے، یہ عطا ہے، اس کے بغیر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسان، ہم دیکھتے ہیں مجھے دیکھنا کہیں، بولا آپ کی کیا عمر ہے، بولا 40 کے، بولا 40 کے ہو گئے، پھر تو آپ کی نظروں میں فرق آئے گا۔ وہ آج بھی 18 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ تو ایک مسئلہ پوچھ کے رہ جاتے ہیں۔ صاحب جواہر کا زمانہ ہے، بیمار ہے،
آپ کے احکامات آپ کے شاگرد بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے بیان کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اب آغا کی طبیعت تو لگتا ہے کہ روبے پائن ہے، خاتمے پر ہے، اب ان کے بعد ہمارے مسئلے تقلید کا کیا ہوگا، ہم کس کی تقلید کریں، ہم کس کی پیروی کریں دین کے امور میں. تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اب میری صحت ساتھ دے چکی ہے اور تم اپنی مرجعیت کا اعلان کر دو. میرے بعد یعنی اب تم میرے شاگرد رشید ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس مرجعیت کی باغ ڈور کو سنبھالو. شاگرد نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، میرے شفیق ہیں، آپ نے مجھے اس لیے کہا کہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا ممتاز شاگرد ہوں، آپ استاد ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ کی کلاس میں ہم جب دو ساتھی آپس میں ہوتے تھے، ہم موبائل جو میرے تھے آیت اللہ گرگانی، کہا کہ وہ جلدی مسئلے کو سمجھتے تھے مجھ سے، لہٰذا یہ حق ان کا ہے، یہ حق ان کا ہے کیونکہ وہ مجھ سے جلدی مسئلے کو سمجھتے تھے. کہا کہ تم میرے دونوں شاگرد ہو، آپس میں طے کر لو. انہوں نے آیت اللہ گرگانی کو خط لکھا اور کہا کہ آپ آغا کے بعد مرجع تقلید آپ ہیں، ہم آپ کی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے خط لکھا کہ بے شک اس زمانے میں جب ہم شاگرد ہوا کرتے تھے تو مسئلے کو سمجھنے میں مجھے لطف خدا سے تھوڑا جلدی سمجھ جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل نہیں سمجھتے تھے، آپ بھی سمجھتے تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ اب میں نجف سے دور آ گیا ہوں، میری توفیقات میں کچھ تو فرق پڑا ہے، لہٰذا یہ حق تمہارا ہے، لہٰذا اس حق کا استعمال کریں. صاحب جواہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ اپنے اس حق کا استعمال کرے. تو کہا کہ جب تک میرے زمانے کا امام میری تائید نہ کرے میں کیسے مجتہد ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے مانوں کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوئے نہیں. اب لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا ہے، کیسے امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے. لیکن عزیزان، جو ان کا نمک کھاتا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسئلے دریافت کر رہے ہیں کہ ایک اعرابی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت کا شوہر جو ہے مسخ ہو گیا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا مسخ ہو گیا ہے؟ بولا ہاں مسخ ہو گئے. تو کہا کہ عالم اسلام میں تو ابھی تک ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا کہ مسخ ہوا ہو اس طریقے کے. اچھا یہ بتاؤ وہ مسخ ہو کے جانور بنا ہے یا پتھر بن گیا ہے؟ آنے والے نے کہا کہ اگر جانور بن گیا ہے تو کیا حکم ہے اس کی زوجہ کے لیے، اور اگر پتھر بن گیا ہے تو کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا جانور بن گیا ہے تو جانور موت کی نشانی نہیں ہے بلکہ حیات کی نشانی ہے، زندہ ہوتا ہے جانور، لہٰذا اس کی عورت کو چاہیے عدہ طلاق پورا کرے، کیونکہ طلاق میں شوہر مرتا نہیں ہے، مرد مرتا نہیں ہے بلکہ جدا ہو جاتا. چونکہ جدائی اس بنیاد پہ کہ وہ انسان نہیں رہا، جانور بن گیا، اس لیے اب اس کی زوجیت اس میں نہیں رہی. تو اس کی زوجہ کو چاہیے عدہ طلاق پورا کرے، طلاق کی عدت کو پورا کرے. اور اگر وہ پتھر بن گیا ہے تو وہ موت کی نشانی ہے، اس کی زوجہ کو چاہیے کہ عدت وفات پورا کرے. اتنا سننا تھا. اعرابی نے کہا کہ انا صدقت انت مرجع العصر، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم اس زمانے کے مرجع ہو. اور یہ کہہ کر غائب ہو گئی. ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بھیجا ہوا کوئی نہ کوئی تھا. اور بھی مسائل ہیں جو ہمارے علماء اور پڑھے جاتے ہیں اکثر، کہ جب ایک مرجع تقلید سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کے شکم میں بچہ ہے، اب کیا کیا جائے، اس بچے کو باہر نکال لیا جائے یا اسی طرح سے، چونکہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ بچہ زندہ ہے کہ مر گیا. اس زمانے میں سونوگرافی وغیرہ یہ ساری چیزیں کچھ وہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حرمت جو ہے مردے کو، جنازے کو اذیت دینا اس بنیاد پر کہ شاید وہ زندہ ہو، یہ ہو. بہرحال انہوں نے ایک مسئلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس عورت کو ایسے ہی دفنا دیا جائے، اس خاتون کو ایسے ہی دفنا دیا جائے. ابھی دفنانے کا آس پاس کا مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک جوان تشریف لا اور آنے کے بعد کہا کہ آغا نے مسئلے کو بدل دیا اور کہا ہے کہ اس کے شکم کو چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے. بچے کو نکال لیا گیا. وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، بچہ تھوڑا اتنا لائق ہوا، چلنے لگا. لوگوں نے کہا حضور یہ آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اگر آپ نے اپنا فتویٰ نہ بدلا ہوتا تو یہ بھی دفن ہو جاتا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماں کو دفنایا جا رہا تھا، پہلے تو آپ نے کہا تھا ایسے ہی دفنا دو، لیکن بعد میں آپ نے اس جوان کو بھیجا
کہا ہم نے جوان کو بھیجا؟ کہا ہاں، انہوں نے آگے باقاعدہ ہمیں مسئلہ سمجھایا، بس انہوں نے اپنی تمام مہروں کو توڑا کہ مجھ سے ایک قتل ہو رہا تھا، لہٰذا یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد جب صحرا میں چلے گئے تو کسی نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ انہوں نے کہا میرے اونٹ کی مہار کو چھوڑو، کہا نہیں، واپس نجف جاؤ، واپس جاؤ اور وطن میں جا کر اپنے کام کو انجام دو۔ کہا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ کہا ہماری غرضوں پہ تو تم چل رہے ہو۔ کہا کہ ہم تمہاری بھولوں کو دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تمہاری کمیوں کو ہی تو دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا اگر تم سے کوئی کوتاہی بھی ہو گئی تو ہم تمہاری اس کوتاہی کو اس لیے معاف کرتے ہیں کہ تم نے اس ایک کوتاہی کے بدلے میں ہزاروں نیکیاں کی ہیں، ان کاموں کو انجام دیا ہے جو کام ہمارا تھا۔ ہمارے جد کی احادیث کو، قرآن کو، آیات اور روایات کو لوگوں تک پہنچانا، اور اپنی ان زحمتوں کے ذریعے اگر تم سے ایک کوتاہی ہو جائے تو یہ فریضہ ہے ماں باپ کا کہ اس کو معاف کر دیں اور اس کی غلطیوں کو سنواریں۔ عزیزان محترم، علماء، مراجع، یہ تمام کے تمام ہم اس مکتب کے تربیت یافتہ ہیں۔ کربلا کے بعد ہمارے پاس کوئی آرگیومنٹ رہ ہی نہیں جاتا ہے کہ ہم ہدایت نہ پائیں۔ کربلا کے بعد ہمارے پاس اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ اگر ہم نے زیارت میں کبھی یہ پڑھا ہو کہ تم بصرے کے ہو، السلام علیکہ اہل البصرہ، السلام علیکہ اہل الکوفہ، کبھی ہم نے زیارت میں یہ پڑھا ہو تو السلام علیکہ یا انصارہ دین اللہ، کبھی دین کا انصار کہہ کے پکارا، کبھی نبی کا انصار کہہ کے پکارا، کبھی علی مرتضیٰ کا انصار جانثار کہہ کے پکارا، کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جانثار کہہ کر پکارا، کبھی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جانثار کہہ کے پکارا، اور ابا عبداللہ الحسین کا جانثار کہہ کر پکارا، اور نہ صرف یہ پکارا بلکہ اب کی صفاتوں کا وَتَابَتِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، کہ جہاں آپ دفن ہو گئے وہ زمین بھی چمکنے لگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ روشنی کہاں آئی؟ یہ روشنی جب آئی جب یہ نور سے ملے، یہ روشنی جب آئی جب نور سے ملے، بغیر نور سے ملاقات کے یہ روشنی نہیں آ سکتی۔ عزیزان گرامی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اس نور کے حوالے کر دیا ہے، اور حسین نے کہہ دیا اپنے دل میں نور کا نقطہ بھی اگر رکھو گے تو ہم تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ اگر ایک نقطہ رہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم بالکل ڈارک پردے لگا سکتے ہیں تو اس جگہ پہ ڈارک ہی ڈارک ہے، لیکن اگر چھوٹا سا سوراخ بھی ہو تو سورج اپنی جگہ بنا لیتا ہے، نور اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور آ جاتا ہے، اور اس کے راستے میں جہاں تک کا راستہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک نور کی لائن نظر آتی ہے، اور وہ جہاں جا کر اس پر آتا ہے وہاں جا کر عزیزان گرامی نقطۂ نور ایمانی اگر ہمارے دلوں میں روشن رہا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ جو ہمیں جنت کے حد، جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے عزیزان گرامی، جنت تو بہت بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارا مولا تو ہمیں عبادت احرار سکھا کر گیا ہے۔ ایک عبادت عبید ہے، ایک عبادت طمع ہے، ایک عبادت احرار ہے۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں عبادت کی۔ ایک عبادت اللہ کی جاتی ہے لیکن غیر اللہ کے ساتھ، لالچ جو ہے جنت کا یہ غیر اللہ ہے۔ اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن حصول کا ارادہ جنت ہے، حصول کا ارادہ جنت، ہدف جنت بن گیا، یہ طمع ہے، یہ لالچ کی عبادت ہے۔ عبادت العبید، غلاموں کی عبادت وہ ہے کہ جہنم کی گرمی سے ڈر لگتا ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور عبادت احرار وہ عبادت جس کے لیے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں جنت کے لالچ میں تیرے سجدہ کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف سے تجھے سجدہ کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت پاتا ہوں اس لیے سجدہ کرتا ہوں۔ یہ عبادت احرار ہے، یہ عبادت ہے کہ جس کے لیے ہمارے ائمہ نے خواب دیکھا ہے اور ہمیں پورے راستے بیان کیے ہیں کہ ہم، اور وہی وجہ ہے کہ ہر انسان تھکا ہارا جب ہوتا ہے تو کام پہ سے کہاں جاتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے مومن ہیں سیدھے یہاں آ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی چلیں مومن سینٹر چلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر تھکا ہوا انسان چاہتا ہے گھر جائے، چاہے گھر میں ضروری نہیں کہ بہت آرام کی اشیاء موجود ہوں، ایک ذہنی سکون ہے، گھر جاتا ہے۔ لیکن میرا مولا تھکا ہارا ہوتا تھا تو مسجد جاتا تھا، مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا، بڑا سرور محسوس کرتا۔ قمبر نے سوال کر لیا، مولا ہر تھکا ہوا انسان گھر کا راستہ لیتا ہے، آپ گھر کی جگہ بیت اللہ میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا قمبر جاؤ اپنا کام کرو،
جو تمہارے متعلق امور لگائے گئے ہیں اس کو انجام دو. کہا نہیں مولا بتانا پڑے گا. اب مولا نے فرمایا قمبر آج پوچھا ہے تو جان لو تمہارے مولا کے نزدیک مسجد جنت سے افضل ہے. قمبر تو کھڑے ہو گئے کہ مولا پوری دنیا تو اس کے لیے اللہ اکبر تکبیریں کر رہی ہے, اللہ کو بڑا ہی اس لیے مان رہی ہے کہ یہ مل جائے, لیکن آپ عجیب. عزیزان گرامی, قمبر مولا کا غلام سوال کر رہا ہے, مولا فرما رہے ہیں تمہارے مولا کے نزدیک مسجد جنت سے افضل ہے. کہا مولا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ جنت میں جانے سے نفس راضی ہوتا ہے, مسجد میں آنے سے رب راضی ہوتا ہے. مسجد جنت میں جانے سے نفس راضی ہوگا کہ ہمارے کاموں کا انعام مل گیا, لیکن یہاں آنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے, یہاں آنے سے میرا خدا راضی ہوتا ہے. یہ بیت اللہ ہے, وہاں کی آسائشوں کے لیے تو سب کام کرتے ہیں, اللہ کو یہاں کی سختیوں میں یاد رکھا جائے. عزیزان گرامی, اگر اس چہرے کو وجہ اللہ نہ کہا جائے تو کس کو کہا جائے؟ اس زبان کو لسان اللہ نہ کہا جائے تو کس کا کہا جائے؟ اور یہ تمام کے تمام درجہ کمال مل جاتے ہیں تو میرا مولا اپنے کمال کو ظاہر کرتا اور کہتا ہے کہ کم من جمیل لست اہلا لہ نشرتا, خدایا میں اس لائق نہ تھا جس طرح تو نے پہچنوا دیا. یعنی اس کمال کی منزل پہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم تو سرٹیفکیٹ لگا دیں کہ دیکھیے مجھے اس کمپنی نے کہا ہے کہ تم بہترین یہاں کے انجینئر ہو, بہترین شاگرد ہو. نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ کم من جمیل لست اہلا لہ نشرتا, خدایا جتنا تو نے مجھے نشر کر دیا ایسا تو میں نہ تھا. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی زبان لسان اللہ ہے, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا نفس نفس اللہ ہے, یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے کمالات بھی درجے پر ہوں اور جس کے مصائب بھی درجے پر ہوں, جو کمال کے وقت بھی فخر نہ کرے اور جو مصیبتوں کے وقت بھی خدا کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرے. عزیزان گرامی, مولا کائنات سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی جس طرح تم کمال میں سب سے آگے ہو مصائب میں بھی آگے ہو. علی, آدم کا علم تمہیں دیا گیا, لیکن جس طرح قابیل حابل کے قتل کا رنج آدم نے اٹھایا اس طرح فرزندوں کے قتل کا رنج تمہیں جھیلنا پڑے گا. تمہارا محسن شہید ہوا, ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, تمہارے گھر میں آگ لگائی گئی. عزیزان گرامی, اسماعیل کا ذبح عظیم خدا کے رسول کا امتحان بن گیا اور خداوند عالم نے اس ذبح عظیم کو, اسماعیل کو تو بچا لیا ان کی نیت دیکھتے ہوئے, لیکن یہ مثال قائم ہونی تھی ورنہ دنیا کہتی کیا امتحان ہوا. خدا نے اپنے نبی کو بچانے کے لیے ایک دمبا, ایک حیوان بھیج دیا اور وہ بچ گئے, لیکن یہ مثال انقلاب, مثال شہادت کامیاب نہ ہوتی, اور شہادت تو امتیاز بشر ہے, لہٰذا خدا کے رسول کو ملنا تھا. پیغمبر اسلام کی شہادت کو اللہ نے 2 حصوں میں بدل دیا, شہادت سری اور شہادت جہری میں, کہ یا انسان زہر کے ذریعے شہید کیا جاتا ہے یا گلے کی رگوں کو کاٹ دیا جائے تو شہید ہوتا ہے. خدا کے رسول نے 2 نواسوں کو اپنا بیٹا کہا اور یہ دونوں شہادتیں ان کے ذریعے رسول کو, عزیزان گرامی, ماں باپ کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے. لہٰذا حسن مجتبیٰ کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا. تاریخ کا وہ مظلوم, عزیزان گرامی, کبھی آپ انسان سوچے تو سوچ کر شرمندہ ہو جائے کہ ہر انسان پوری دنیا میں اپنے وطن کو محفوظ سمجھتا ہے, وطن میں اپنے شہر کو محفوظ سمجھتا ہے, شہر میں اپنے گھر کو محفوظ سمجھتا ہے, گھر میں اپنے ہمسر کو محفوظ سمجھتا ہے, اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے جو بیوی ہو اس کو محفوظ مقام سمجھتا ہے کہ میری بات کو سمجھنے والے ہیں. اسی لیے مرد عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے کہ یہ حفاظت بھی کرتا ہے, یہ چھپاتا بھی ہے. عزیزان گرامی, میرے مولا کو اسی زوجہ کے ذریعے زہر دیا گیا کہ جہاں پر انسان آرام اور اطمینان تلاش کرتا ہے وہیں سے اطمینان کی رخصتی ہو گئی. فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو کل آپ امام کی شہادت منا چکے ہیں. عزیزان گرامی, تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بہت سے اصحاب ایسے تھے جو مکہ سے ساتھ چلے, بہت سے ایسے تھے جو مدینے سے ساتھ چلے, بہت سے ایسے تھے جو راستے میں ملے. ان میں سے ایک راستہ
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حسین کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں ایک نقطہ ایمان باقی ہے ایمان کا تو ہم اس کو اپنا لیں گے. ایک قافلہ ہے جو حسین سے آگے آگے چلتا ہے، حسین سے ملنا نہیں چاہتا، اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کا مسئلہ ہے، میں اگر ان کے درمیان بولوں گا تو خواہ یہ کون ہے؟ یہ شیعیان عثمان میں سے ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن قین. زہیر ابن قین شیعیان عثمان میں سے ہیں، پیروکار ہیں ان کے خاندان میں سے. ایک مرتبہ ایسا مقام آتا ہے کہ ایک ساتھ عصر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زہیر بھی اپنا خیمہ لگاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی اپنا خیمہ لگاتے ہیں. امام اپنے غلام کو زہیر کے پاس بھیجتے ہیں کہ زہیر آپ کو مولا نے یاد فرمایا، فرزند رسول نے یاد فرمایا ہے. زہیر ابن قین آتے ہیں، آنے کے بعد کہا کہ شہزادے کیا بات ہے؟ کہا کہ زہیر میرے پاس ایک فہرست ہے جس میں تمہارا نام ہے. کہا فرزند رسول یہ کیسی فہرست ہے؟ کہا زہیر بہت کم وقت رہ گیا ہے، میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، ایک جنگ ہوگی جو صبح قیامت تک یاد کی جائے گی، سر دونوں طرف سے کٹیں گے، لیکن ایک سر انسانیت کے لیے افتخار کی منزل رکھتا ہے، ایک سر انسانیت کے لیے ذلت کی منزل رکھتا ہے. ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر چند روز کی دنیا تو ملے گی لیکن آخرت تاریک ہو جائے گی. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن دنیا ان کی زندگیوں پر افتخار کرے گی. زہیر تمہارا اس چھوٹے گروہ سے تعلق ہے کہ جس پر زندگی افتخار کرے گی. زہیر تمہارا میرے اس محضر نامے میں نام ہے، خدا کا رسول کا فرزند تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اس گروہ حق میں شامل ہو جاؤ. زہیر کہتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیں گے ذرا خیمے میں ہو آؤں. عزیزان گرامی جب زہیر اپنے خیمے سے چلے تھے تو بہت بڑے زمیندار تھے اور اپنی زمینداری کے ختم ہو جانے اور دولت کے چھن جانے کے خوف سے فرزند رسول اور یزید کے درمیان میں بولنا نہیں چاہتے تھے. لیکن ایک مرتبہ نگاہ کرامت ابا عبداللہ الحسین زہیر پر کیا پڑی، زہیر منقلب ہو گئے. اب آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ساری مال و دولت میں تجھے دیتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے طلاق بھی دیتا ہوں. اور اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو نے میرے بچوں کو کوفے خیریت سے پہنچا دیا تو تیری آزادی کا پیغام ہوگا. زہیر غلام خریدنے کے لیے دولت جمع کرتے ہو، دولت جمع کرنے کے لیے شادیاں کرتے ہو، بچے ہیں، دولت ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، آخر ایک چھوٹے سے ایک خیمے سے دوسرے کے خیمے کے سفر نے زہیر تمہاری زندگی میں کیا انقلاب لا دیا. زہیر نے کہا کہ تم چلی جاؤ. زوجہ نے کہا نہیں آقا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی. کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے، کیونکہ بہت جلدی تمہیں ایک خبر ملنے والی ہے کہ تمہارا والی و وارث دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن گھبرانا نہیں، جس کے ساتھ میں مل گیا ہوں وہ صبح قیامت تک کا سفر ہے اور میں نبی کے نواسے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حق کی طرفداری میں جا رہا ہوں. لہٰذا زہیر ابن قین سب کو روانہ کر کے حسین کے پاس آ گئے. زہیر آئے تو صحیح لیکن اس فکر کے ساتھ کہ اس کے بچے خیریت سے پہنچ جائیں. عزیز و زہرا کے لال نے یہ سب بھی نہ سوچا. میدان کربلا میں جنگ ہوئی، عاشور کے دن سب قتل کر دیے گئے. عاشور کے دن قتل کر دیے گئے. عبداللہ ابن جوفی اول صبح 11 محرم کو جب کوفہ پہنچے تو جانے کے بعد حسین کے قتل کی اطلاع دی. زہیر کی زوجہ کو اطلاع ملی، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد کہا کہ اے غلام، حسین فرزند رسول ہے، زہرا کے لاڈلے ہیں، شہزادے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے چاہنے والے. حسین کو تو کسی نے کفن دے دیا ہوگا لیکن زہیر بے کفن ہوگا، زہیر بے کفن ہوگا. لہٰذا تو میرے زہیر کا کفن لے کر کربلا جا اور اپنے آقا کو اچھے سے غسل و کفن دینا، دفنانا، اور اس کے بعد جب آ کر خبر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. غلام چلا. چلنے کے بعد نصف النہار پہ کوفہ پہنچا. پہنچنے کے بعد کیا دیکھا اور واپس چلا آیا. ہاتھوں میں کفن ہے. زوج شام کو آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے شہزادی، کہا کہ تو کربلا نہیں گیا؟ اس نے کہا بی بی میں کربلا گیا تھا. تو کہا تو نے اپنے آقا سے دغا کی،
پھر یہ تو کفن واپس لے کر کیوں آ گیا؟ یہ کفن لے کر واپس کیوں آ گیا؟ زہیر کو کیا کسی نے کفن دے دیا تھا؟ کہا نہیں. تو کہا میرا والی و واری بے کفن تھا اور تو نے کفن نہ دیا. اس نے کہا شہزادی آپ نے مجھے ایک کفن دیا تھا، آپ نے مجھے ایک کفن دیا تھا. ارے میں مجبور تھا، اگر میرے پاس اور کفن ہوتے تو میں زہیر کو کفن دے دیتا. ارے میں آقا کو کفن تو دے دیتا، لیکن زہرا کا دلبند بے گور و کفن، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال ہوا تھا. ارے حشر کا ہنگام تھا، جوان بے گور و کفن تھے، وہاں پر لاشیں تو تھے لیکن بے گور و کفن، نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا. ارے فوج شام تھی جو کچھ بیویوں کے ہاتھوں میں رزن باندھ رہی تھی. میں وہاں سے چلا تاکہ بتا دوں اے بی بی میرا آقا ابھی تک بے غور و کفن ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزم بقضائه تسلیما لامرہ. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کی طاعت و عبادات کو قبول فرما، عزاداری سید الشہداء کی عبادت کو قبول فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی مومنین جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. میرے معبود ہمارے بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما. علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معمار جنت البقیع کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما. در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما. تمام مومنین کو حج بیت اللہ مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما. اس آزاد خانے ان عزا خانوں کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. میرے معبود ہماری نسل تیرے حوالے. میرے معبود تجھے حسین ابن علی کا واسطہ اس دیار غربت میں ہماری نسلوں کو بچا لے. میرے معبود صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان آل محمد پیدا ہوتے رہیں. میرے معبود جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں تربیت کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود جو بچے بچیاں شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے نیک نصیب فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کسی غیر کے آگے نااہل کے آگے ہمارا ہاتھ نہ پھیلنے پائے. میرے معبود جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما. تمام خطبہ علماء ذاکرین بالخصوص ہمارے مولانا عزیز بڑے دور سے سفر کر کے میرے معبود ان کو عمر بابرکت عنایت فرما، توفیقات میں اضافہ فرما. جب تک جئیں ذکر آل محمد میں ہماری زبان چلتی رہے. ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.